Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. سوال پوچھا ہے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے, ان کا اپنا ذوق تھا, ان کا اپنا خیال تھا. یہ بڑے بزرگ تھے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بہت بڑی خدمات ہیں ہندوستان میں, اور انہی کی دعوت پہ جلال الدین اکبر جیسا ملحد وہ اسلام پر آیا, اور انہی کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ جلال الدین اکبر کی اولاد میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عادل بادشاہ پیدا ہوئے. انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اور یہ بہت بڑے محقق تھے, عرب میں بھی بہت رہے تھے یہ. تو ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب فقہ حنفی ہے, ان کی رائے تھی. تو اسی ذوق میں انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس پر فیصلہ کریں گے, فقہ حنفی پر. اور یہ بات بعض اور بھی فقہاء نے لکھی ہے, لیکن ہمارے ہی فقہاء نے اس بات پہ رد بھی کیا ہے. وہ یہ رد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مجتہد ہوں گے, اور مجتہد کسی فقہ کی تقلید نہیں کرتا. مجھ سے کسی نے کہا کہ طنز کیا نا کہ آپ لوگ تو مقلد ہو, اگر تقلید ضروری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کس کی تقلید کریں گے. میں نے کہا چلو ایسا سوال پوچھا کہ ہمیں اپنے دعویٰ کا جواب دینے میں, جو دعویٰ ہے نا اس کی دلیل بھی اسی جواب میں ہے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی سکھائی, کتاب بھی سکھائی, تورات بھی اور انجیل بھی. تو تورات اور انجیل تو اس لیے سکھائی کہ وہ آپ سے پہلے کتابیں تھیں. الکتاب میں بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے. تو قرآن کیوں سکھایا اللہ نے؟ اس لیے کہ آپ قرب قیامت میں قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کا اشارہ بھی ہے. کسی اور پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ ان کو الکتاب بھی سکھائی اللہ نے. وہ اللہ نے نام مخفی رکھا الکتاب کا نا, اشارہ دے دیا. قرآن میں نا ذالک الکتاب, یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ, تو الکتاب سے مراد قرآن ہے. تو قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو اسی لیے اللہ نے پہلے سے کیا سکھا دی, کتاب, تاکہ قرآن پہ فیصلہ کریں. اور قرآن اس وقت تک نہیں آتا جب تک حدیث کا علم نہ ہو. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث کا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ قرآن سمجھ کے گمراہ ہو سکتا ہے. تبھی تو منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے وہ قرآن کرتے رہتے ہیں سارا دن, لیکن قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں, اخپل طریقے سے کرتے ہیں تشریح. تو قرآن سمجھنے کے لیے تمام حدیثوں کا علم بولو بھائی ضروری. اس لیے جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قرآن سکھائے گا تو ضمناً اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ حدیث بھی بولو بھائی سکھائے گا. تیسری چیز ہمیں قرآن و حدیث ہی سے پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے صرف قرآن و حدیث کا یاد ہو جانا کافی نہیں ہے. یہ حدیث سے پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. فرب حامل فقہ یا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ بات جانتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں. اور رب مبلغ اوعى من سامع, یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب سنا نا وہ اتنا نہیں اس کو جاننے والے جتنا آگے جس کو پہنچائیں گے وہ جان لے گا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک وہ جو صرف حدیث کے ظاہر کو جانتے ہیں, حدیث کا حقیقی مفہوم نہیں جانتے. دوسرے وہ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حدیث کی گہرائی میں گھس کے اس کا حقیقی مفہوم بھی جانتے ہیں. یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا کہ بس ہر آدمی حدیث پر عمل کرے اور جو جس کے سامنے حدیث پہنچی عمل کرے,
ہم یہ کہتے ہیں نا 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 نا، اس کا مطلب مجتہدین سے بولو بھائی، پوچھے، کیونکہ حدیث، یہ والی حدیث پر بھی عمل کرو نا پھر بھائی. نبی تو فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات جس کے پاس حدیث ہوتی ہے غیر فقیہ، فقہ کا مطلب وہ سمجھتا نہیں ہے. تو امت میں دو طبقے ہیں، ایک سمجھنے والے اور ایک نہ سمجھنے والے. قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ قرآن سے بتاؤں کہاں ثابت ہے؟ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. فرمایا جب بھی کوئی خبر ان تک پہنچتی ہے یہ اسے پھیلا دیتے ہیں. یہ ہر قسم کی خبروں کے بارے میں ہے. فرمایا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف لوٹائیں تو اولو الامر کیا کریں گے کہ جو لوگ اس خبر کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ استنباط کر کے بتا دیں گے. تو یہاں بھی یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ خبر کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. حدیث بھی ایک خبر ہے بھائی، نبی نے یوں فرمایا، یہ بھی خبر ہے نا. کوئی بھی خبر ہو، میں نے بھی بتایا نا وبا کے بارے میں جو خبریں پھیل رہی ہیں اس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں. یہاں اولو الامر کون ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا صحیح ہے غلط ہے، کتنی خطرناک ہے نہیں ہے، یہ کیا ہے. یہ علماء سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اولو الامر کا مطلب جو خبر ہے نا اس کے ایکسپرٹ، جیسی خبر ہے اس کے ماہرین سے. خربوزہ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ حکیم بتائیں گے نا. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں، پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے چھوڑ کے گیا تھا میں. انڈا گرم ہے کہ ٹھنڈا، یہ گرم ٹھنڈا کس کی فیلڈ ہے؟ حکیموں کی فیلڈ ہے. وہ بتائیں گے بھائی یہ کیا ہے، صحیح ہے، کیوں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جو بھی جس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا وہ بتائے گا. تو اسی طرح حدیث کے کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، قرآن کے کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. یہ کیوں نہیں فرمایا خود پڑھے؟ اور یہ جن لوگوں کو آپ فرما رہے ہیں وہ عربی جانتے تھے، ان کو اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر وہ بھی کنفیوز ہوتے تھے قرآن سمجھنے میں. تو آپ نے فرمایا کہ حلال و حرام کا علم سب سے زیادہ معاذ ابن جبل کے پاس ہے. یمن کا گورنر بنا کے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے قرآن میں دیکھوں گا. فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے فرمایا حدیث میں دیکھوں گا. فرمایا پھر بھی نہ ملے فرمایا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب ویرضی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول، یعنی میں تو اللہ کا رسول اور میرے قاصد یہ، اپنے رسول کے رسول کو اس چیز کی توفیق دی جس پر وہ راضی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب ان کے پاس جاؤ تو تم خود فیصلہ نہ کرنا، تم ان کو قرآن پکڑا دینا ہے بھائی اور حدیث سنا دینا، فیصلے وہ خود کرتے رہیں گے. نہ 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 فرمائے نہیں، لوگوں کو ایسے بے لگام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے کیونکہ تم ان سے زیادہ قرآن بھی جانتے ہو، حدیث بھی، اور فیصلے کی صلاحیت بھی، اجتہاد جسے کہتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اولو الامر کی طرف جب خبر کو لوٹاؤ گے تو وہ اس کا مفہوم، وہ استنباط کا مطلب گھسنا، اس کے گہرائی میں جا کے اس کا مفہوم نکالیں گے. تبھی لیث رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، امام مالک سے ان کے مکالمے ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث، بخاری میں ان سے بہت ساری روایتیں ہیں. وہ فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا لأہلھا، حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے الفاظ دیکھو، فرماتے ہیں حدیث کیا ہے؟ سراسر، مضلہ مبالغہ کا صیغہ ہے، گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب آپ کہیں گے واہ واہ واہ، حدیث تو ہدایت ہے. ممکن ہے کچھ لوگ فوراً میرے خلاف کلپ بنائیں اور وہ تمام احادیث جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا گیا اور حدیث کو صحیح رہنمائی کرنے والا کہا گیا، وہ میرے خلاف کلپ بنا دیں کہ حدیث تو ہدایت ہے اور مفتی صاحب حوالے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ گمراہی. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن سراسر ہدایت ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں اسی قرآن سے میں بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں. تو حدیث یقیناً ہدایت ہے، لیکن ناقص فہم جو آج کل کے مارکیٹ میں جس قسم کے لوگ چل رہے ہیں نا
یہ اگر اخپل طریقے سے حدیث کو سمجھیں گے تو یہ حدیث سراسر کیا بن جائے گی؟ انہی کو تباہ کر دے گی, گمراہ کر دے گی. تو یہ حدیث کا قصور نہیں ہے, آپ کی فہم کا قصور ہے. شاعر نے کہا ہے کم من قائل قولا صحیحا وآفتہ من الفہم السقیم. بہت مرتبہ کہنے والے کی بات بڑی خاندانی ہوتی ہے, لیکن اس خاندانی بات سے جو تباہی پھیلتی ہے وہ سننے والوں کی سمجھ کی وجہ سے, ان کی کھوپڑی میں بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو بجائے بات سے فائدے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ نقصان. تو وہ بات کا قصور نہیں ہوتا. آج جتنی فرقہ واریت پھیل رہی ہے قرآن و حدیث سے پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں پھیلائی جا رہی؟ بولو نا. ہر آدمی کا نیا چینل, نیا فرقہ, نئی بات, سب قرآن حدیث. تو یہ قرآن و حدیث فرقہ واریت پھیلا رہا ہے بھائی؟ نا 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 نا, آپ کی کھوپڑی فرقہ واریت پھیلا رہی ہے, کیونکہ قرآن و حدیث جو اہل نہیں تھے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. پراپر علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری شرط نہیں رہا. تو میڈیکل سائنس کی کتابیں جب پکوڑے والے کو پکڑا دو گے اور وہ اس کو بولو گے کتابیں پڑھ پڑھ کے علاج کرو, تو جو میڈیکل سائنس کا حشر ہوگا وہ آج کس کا حشر ہوا ہوا ہے؟ کس کا حشر ہوا ہوا ہے؟ قرآن و حدیث. جو ہے ہی نہیں, انجینئر کے حوالے قرآن حدیث کیا ہوا ہے, پروفیسروں کے حوالے قرآن حدیث کیا ہوا ہے, جو جس کی فیلڈ نہیں ہے اس کے حوالے کیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ یہ فالٹ کر رہے ہو, تو کہتے ہیں اس کا جواب دو. ہم کہتے ہیں جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں, سامنے بیٹھو. سامنے نہیں بیٹھتے, اپنے نمائندے کو بھیج دیتے ہیں ہم, وہ آپ کے سامنے سوال پڑھ کے سنائے گا. کسی بات کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو الحدیث مظلۃ الا لاہلھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دو فریق بیان کیے ہیں. ہاں کچھ حدیثیں واضح و نصیحت سے ان کا تعلق ہے, ان کے لیے زیادہ فہم و فراست نہیں چاہیے. پڑوسی کے حقوق ہیں اور جو ہے ماں باپ کے حقوق ہیں, جن کا واضح و نصیحت سے تعلق ہے نا, ان کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے سمجھنے والا, اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. نصیحت کی باتیں, جنت جہنم, فرعون کا واقعہ, قوم عاد, قوم سمود, ناپ تول میں کمی کرتے تھے اللہ نے تباہ کر دیا. اس قسم کی آیتوں کے لیے نہ ابو حنیفہ کی تقلید کی جائے گی, نہ امام شافعی کی, نہ کسی مجتہد. یہ تو بہت واضح ہیں. مسائل کا علم جہاں آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ. بہت سے لوگ حدیث جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, اور آپ نے کہا بس سب سمجھیں گے, تو آپ خود حدیث کے خلاف چل رہے ہو. ان باتوں کا کوئی جواب دیتے نہیں, پی جاتے ہیں بس. جب بھی سوال ہے نا گول کرتے ہیں, گھماتے ہیں. اصل میں یہ مولوی اپنی دکانیں چلانا چاہتے ہیں, اصل میں یہ مولوی چاہتے ہیں ان کے لوگ محتاج رہیں. میڈیکل سائنس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اصل میں یہ ڈاکٹر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے محتاج رہیں. کچھ ڈاکٹروں کو برا بلا کہیں گے تو کچھ کو صحیح بھی کہیں گے, ایسا ہے نا. سب کو برا اس لیے نہیں کہتے کہ اپنا علاج جب کرانا ہوگا تو کس سے کرائیں گے؟ ڈاکٹروں کو. دو چار کو مستثنا کر دیتے, ہاں وہ پٹیل پاڑے پہ جو رہتا ہے وہ اچھا ہے. لیکن چونکہ دین کی ویلیو نہیں ہے اس لیے سارے مولوی کیا ہو گئے؟ غلط. کیونکہ دین پہ چلنا نہیں ہے تو سارے غلط ہو گئے. یار سارے سیاستدان غلط نہیں ہوتے, سارے ڈاکٹر غلط نہیں ہوتے, سارے انجینئر غلط نہیں ہوتے, تو سارے مولوی کیوں غلط ہو گئے؟ یہ دین اتنا لاوارث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میڈیکل سائنس کی حفاظت کر لی, انجینئرنگ کے علم کی حفاظت کر لی, مگر جو دین کے جاننے والے علماء ہیں ان کو اللہ نے سب کو گمراہ ہونے دے دیا. یہ تو اسلام پہ بہت بڑا اعتراض ہے. وہ سیکھنے کے لیے کسی اور کا محتاج بنا دیا ہمیں. تو اس لیے یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ رب حامل فقہ, اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو رحمہ اللہ تعالی. تو اب یہ خوب سمجھیں کہ تین چیزیں ہوں گی. نمبر ایک, پورا قرآن, آیتوں کے شان نزول, ناسخ منسوخ کا علم بھی ہو, اور قرآن عربی میں جانتا ہو, اردو ترجمے میں نہیں, جس زبان میں نازل ہو زبان جانتا ہو. دوسرا, تمام احادیث, ان احادیث میں صحیح اور ضعیف کا علم بھی ہو, ناسخ منسوخ کا علم بھی ہو, یہ پوری ڈیٹیل ہو. یہ نہیں کہ کتابوں سے فلاں نے صحیح حدیث کہہ دی تو صحیح ہے, فلاں نے کہہ دیا کہ ضعیف ہے تو کیا ہے؟ ضعیف ہے. آپ کی اپنی تحقیق ہونی چاہیے, کیونکہ حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے میں بھی محدثین سے غلطی ہو جاتی ہے بعض دفعہ.
تو یہ اپنی تحقیق ہو آپ کی, اس میں بھی آپ اندھی تقلید نہ کر رہے ہو. تیسری چیز, قرآن و حدیث کا فہم, حدیث سے مسئلہ نکالنا. حدیث کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر مجتہدین کی اور فقہا کی, فقیہ کی جمع فقہا آتی ہے. حدیث میں ہوتا ہے نا فقیہ ہوتے ہیں, کچھ فقیہ نہیں ہوتے. فقیہ کی جمع کیا ہے, پلورل کیا ہے اس کی, فقہا. تو قرآن و حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے جو فقہا کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی وہ فراست ہونی چاہیے. اس کے میں نے کئی واقعات بیان کیے کہ حدیث کا ایک مطلب کیا لیا گیا, جب فقیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فوراً اس کے معنی چینج کر دیے. تو یہ فقہا, یہ تین چیزیں کسی میں جمع ہو جائیں تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ کسی کی تقلید جائز نہیں ہے, بلکہ یہ کہ یہ تقلید واجب نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے, کیونکہ جب اس میں خود براہ راست استنباط کر سکتا ہے تو وہ کسی کو فالو نہیں کرے گا, لیکن لوگ اس کو فالو کریں گے. اب جس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا نا, حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو کس کی تقلید کریں گے, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ تو کسی کی نہیں کریں گے, تو پھر تم کیوں کر رہے ہو ہیں. تو اس کا جواب میں نے یہ دیا, میں نے کہا حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو قرآن کہہ رہا ہے کتاب کا علم جانتے ہوں گے, اور کتاب کا پراپر علم حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور حدیث کا پراپر علم اس فقاہت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو تینوں چیزیں حضرت عیسیٰ میں کیا ہوں گی, جمع. لہذا حضرت عیسیٰ کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں, لیکن ہم اس وقت ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے حضرت عیسیٰ کی تقلید شروع کر دیں گے. اشکال ہم پر نہیں ہوگا, اشکال آپ پر ہوگا کہ جب اتنے بڑے پیغمبر موجود ہیں جو قرآن و حدیث کا علم اور فقاہت آپ سے زیادہ جانتے ہیں, تو آپ ان کے مقابلے میں فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو. ہم تو کہیں گے بھائی جو جب پہلے مجتہد دنیا سے چلے گئے ان سے بڑے آ گئے ہیں, ان کی پوری امت نے گواہی دی, مگر قرآن نے نہیں کہا کہ ابو حنیفہ مجتہد ہیں, قرآن نے نہیں کہا, پوری امت نے کہا کہ مجتہد ہیں. ان کے تو قرآن گواہی دے رہا ہے اور پوری امت بھی کہہ رہی ہے, پلس کیا ہے قرآن بھی, اور یہ زندہ بھی ہمارے درمیان موجود بھی ہیں. تو میں نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کی تقلید چھوڑ کر فوراً کدھر شروع کر دیں گے, ادھر. مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی رائے کے خلاف چلیں گے کہ میری تحقیق ہے, جلد نمبر یہ, حدیث نمبر یہ, تو حضرت عیسیٰ یہودیوں سے بعد میں مقابلہ کریں گے, آپ کو آپ کی تحقیق سمیت پہلے مارکیٹ سے شارٹ کریں گے. تو ہمارے تو مسئلہ نہیں ہے بھائی, ہم تو اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں حدیث ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, رفع الیدین کی بھی ہے, نہ کرنے کی بھی ہے. کرنے کی حدیثیں اس لیے زیادہ ہیں کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, نہ کرنے والے کا تذکرہ کیا نہیں جاتا. لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. تو ہم نے کہا صاحب صحیح ہے, تو ہم ایک کی کر رہے ہیں بھائی, ایک وقت میں چاروں کی ہو نہیں سکتی. اور اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ یہاں انہی کی جاتی ہے بر صغیر میں. جب سے اسلام آیا امام حنیفہ کا مسلک ہی پہ چلا جا رہا ہے, تو 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے بھائی. 50% لوگ صدیوں سے امام حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں بر صغیر میں بھی, خاص طور پر یہاں تو 99.99% کر رہے ہیں. تو بر صغیر میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, برما میں بھی, افغانستان میں بھی, ایران کے بھی زیادہ تر حصے میں, اور یہ میں بھی تاشقند گیا تھا وہاں بھی, اتنے بڑے ایریے میں انہی کی ہو رہی ہے. تو جیسے سب چل رہے ہیں ویسے ہی چل لو بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ یہاں کسی اور فقہ کی کرو گے تو ان کے علماء نہیں ملیں گے آپ کو مسائل بتانے کے لیے, تو چلنا ممکن نہیں ہے. اور پھر امت میں اتحاد و اتفاق بھی مقصود ہے نا. تو بھائی جب سب چل رہے ہیں اور یہ بھی برحق ہے تو اسی کو فالو کر لو. الگ چلنے کی ضرورت ہے کیا, پرومیننٹ ہونے کی ضرورت کیا ہے, نمایاں ہونے کی. تو اس لیے ہمیں, باقی ہم صحیح ان کو بھی سمجھتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے جو ہم جس وے پر چل رہے ہیں نا, ہم اس میں فرقواریت بھی نہیں ہے, امت میں محبت بھی ہے, اتحاد بھی ہے, اور خواہشات نفسانیہ کا دروازہ بھی نہیں کھلتا. آپ جس ٹریک پر چل رہے ہو اس میں بہت سے لوگ خواہشات نفسانیہ کا دروازہ ان کا کھل چکا ہے, اس لیے کہ ان کو حدیث جب ادھر نظر آتی ہے اپنے مطلب کی, حضرت معاویہ کے مخالف نظر آئے گی تو فوراً کلپ بنائیں گے. ان کے موافق میں جو حدیثیں نظر آئیں گی تو چونکہ آپ روافظ کو خوش کرنا چاہتے ہو, ان کی حمایت والی حدیثیں آپ ہائی لائٹ بولو بھائی نہیں کرو. میں نے بتایا تھا نا کہ اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس کے ابا راضی نہیں ہے, قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اس بارے میں. میں نے کہا آپ کا مسلک کیا ہے, کہنے اہل حدیث. تو میں نے کہا اہل حدیث کے فقہ میں اس کی اجازت نہیں ہے لڑکی کے ابا کو راضی کیے بغیر شادی کرنا. کہہ رہا میں فقہ شقہ نہیں مانتا, قرآن حدیث میں بتائیں مجھے. اب فقہ حنفی میں اجازت ہے, کہہ رہا میں نہیں مانتا فقہ حنفی شافی کیا ہوتا, قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں.
میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آج تک قرآن حدیث آپ اہل حدیث علماء سے پوچھتے رہے ہو, ہر مسئلہ ان سے, آج آپ ایک حنفی عالم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ قرآن حدیث نہیں ہے, یہ اپنی خواہشات ہیں نا. میں نے کہا آپ انہی سے پوچھو اہل حدیث کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے ہمیشہ ان پہ اعتماد کیا نا. آپ کا خیال تھا یہ حنفی علماء تو اندھی تقلید کرتے ہیں, اہل حدیث قرآن حدیث بتاتے ہیں, تو آج میں کیوں قرآن حدیث بتا رہا ہوں؟ کہہ رہے پھر بھی کچھ تھوڑے سے دلائل, پھر بھی کچھ تو ہو جائے, کچھ تو پتہ ہے نا. تو یہ کچھ اب کیوں, پہلے کیوں نہیں؟ پہلے تو فقہ حنفی کے مخالفت میں دلائل دے دے کے کہ یار یہ جو حدیث میں تو آتا لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. پہلے تو یہ حدیثیں سناتے رہے کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. یہ ساری حدیثیں ہیں. میں نے کہا اب آپ مجھ سے کیوں پوچھ, میرے پاس ہیں حدیثیں بھی ہیں, قرآن بھی ہے. تو یہ جو پینترے بدلتے ہیں نا, اس سے روکنے کے لیے علماء کہتے ہیں مانو سب کو, چلو ایک پر. تو بھائی میں اگر فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں تو میں فقہ شافعی کو بھی درست سمجھتا ہوں, کیونکہ سب کے فقہا میں اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ اس حدیث کے دو مطلب نکلتے ہیں. کیونکہ ان میں جب اختلاف ہوا اس کا مطلب آپ اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے. یہ حدیث ہی میں اختلاف ہے, تھا تبھی تو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی رائے میں اختلاف ہوا. آپ کیوں فنٹر بن کے فیصلہ کر رہے ہو کہ یہ والی رائے صحیح ہے اور وہ والی غلط ہے؟ او بھائی امام شافعی سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا, ابو حنیفہ سے نہیں ہو سکا, آپ سے کیسے ہوگا؟ ان کی رائے میں اختلاف ہو گیا, متفق نہیں ہو سکے, آپ آج کیسے کرو گے متفق؟ تو اس لیے جو ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے. ایک کو فالو کرو جو صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے, اور دوسرے پہ کیچڑ مت اچھو, بولو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک. اس طرح سے امت میں جوڑ پیدا ہوگا, اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح چلایا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ رائے ہے, یہ حدیث ہے, اور یہ لوگ حنفی لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں, یا اہل حدیث اس کے خلاف چلتے ہیں. اس طرح سے ایک دوسرے پہ طنز کریں گے سوائے خواری اور کھجل کے کچھ بھی. ایک تو کھجل خواری ہوتی ہے, خواری کھجل ہوتی ہے, یہ کھجل خواری کی بڑی قسم. اور امت میں توڑ توڑ توڑ, ہاں بدعت کے خلاف سب کو جمع ہونا چاہیے, عقیدے میں سب کو ایک ہونا چاہیے. عقیدے جو قرآن حدیث نے بالکل, عقیدے میں اللہ نے کنفیوژن رکھی بھی نہیں ہے, اتنے پیچیدہ عقیدے نہیں ہیں ہمارے, بہت سیدھے سے عقیدے بیان, اس میں دو رائے بولو بھائی نہیں. عقیدہ اللہ نے بہت واضح بیان کر دیا. تو یہ سوال کا جواب ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس, شیخ احمد سرہندی نے لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے, ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ذوق تھا. ہماری رائے میں وہ کیا ہوں گے؟ مجتہد ہوں گے. ٹھیک ہے.